اجتماعات کو دیکھیں اور رسول اکرم کا حضرت فاطمہ سے وعدہ، ایک نسل آئے گی فاطمہ، وہ نسل اپنے آباء و اجداد، اپنے کڑیل جوانوں سے زیادہ تیرے مظلوم حسین کا غم منائیں گے۔ آفرین ہو جوانان، آفرین ہو مومنین، آفرین ہو بزرگان، یہ یہی نسل تھی جس کی گواہی و جس کا وعدہ رسول اکرم نے فاطمہ الزہرا کو دیا تھا۔ انشاءاللہ یہ مشی، یہ 40 کا پیغام پوری دنیا کے مسلمان مستضعفین جہان کی بیداری، استکباری، ظلم، بربریت، فساد، جنگ، جدال، نفرت کی گندگی سے ملتوں کو نکال کر عدل و انصاف، ہدایت و نورانیت کے نظام کی طرف ملتوں کو حرکت دینا، ان کے اندر عزم و ارادہ ایجاد کرنے کے اجتماع کا نام اجتماع 40 ہے۔ اس اجتماع کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، یہ خدا کا وعدہ ہے کوئی طاقت، ہے کوئی سپر ٹیکنالوجی، ہے کوئی نمرود جو اللہ کے ارادے کے سامنے کھڑا ہو جائے؟ نہیں ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیں خدا نے وعدہ دیا، ایک جوان آئے گا بنی اسرائیل کا، وہ یزید فرعون کے تخت کو غرق دریا کر کے دم لے گا۔ فرعون نے اس ایک جوان موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے 25,000 بنی اسرائیل کے ماؤں کے شکم سے بچوں کو نکال کر قتل کر دیا۔ لیکن فرعون اللہ کے ارادے کے سامنے عاجز بنا۔ اس خدا نے ارادہ کیا تھا موسیٰ آئے گا، اور خدا کی طاقت و ارادے کو دیکھے، وہ موسیٰ جسے ماں نے فرعون سے بچانے کے لیے خدا کے حکم سے صندوق میں ڈال کر دریا میں پھینکا تھا، خدا نے اپنی قدرت کی طاقت سے اس موسیٰ کو اس دریائے نیل میں، جس میں بڑے بڑے حیوانات تھے، ویل مچھلیاں تھی، بڑے بڑے انسانوں کو کھا سکتے تھے، ان سے بھی بچایا، اور موسیٰ کو دربار فرعون میں پہنچا کر موسیٰ کو فرعون کی آنکھوں کے سامنے زندہ بھی رکھا، اور اس کی تربیت بھی ہوئی۔ موسیٰ نے دشمن کو قریب سے دیکھا، اور ایک زمانہ آ گیا جس بنی اسرائیل کو فرعون نے غلام بنایا تھا، اسی موسیٰ نے بنی اسرائیل کے اس قاتل ظالم فرعون کو غرق دریا کر کے دم لیا۔ یہ 40 کا اجتماع آج کے زمانے کے سپر ٹیکنالوجی کے حامل، سپر میڈیا ٹیکنالوجی کے حامل، سپر ٹینکوں میزائلوں کے حامل دشمن امریکہ کے استحکام کو غرق دریا کر کے عدل و انصاف کے مہدوی نظام کے لیے پوری دنیا کو آمادہ و تیار کرنے کا اجتماع ہے۔ آپ اپنے دل میں امام مہدی کے آوان و انصار ہونے کا عزم لے کر امام کو لبیک کہیں گے۔ لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک۔ پوری ہمت اور استقلال کے ساتھ اب اس امام کو یاد کریں جس امام کو دشمنوں نے تنہا سمجھ کے مارا تھا، جس امام کو جس کے ہاتھ میں پتھر تھا پتھر بھی مارا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا نیزہ بھی مارا، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا کربلا کی خاک مٹھی میں لے کر حسین پر پھینک دی، حسین کی لاش کو پامال کیا۔ یہ سمجھا تھا یزید کہ حسین کے لاش کے ٹکڑے کر کے پیغام حسین، یاد حسین، تذکرہ حسینی کو مٹا دیا۔ اللہ کا وعدہ تھا ایسی نسل پیدا کرے گا جو تمام قسم کی ہالی ووڈ ہو بالی ووڈ ہو استکباری گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک کر کے یہ توفیق پیدا کرے گی وہ حسین کو لبیک کہے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ 40 کا ایک اہم پیغام ہے جوانان،
نسل اربعینی آپ کا رابطہ زینب کبریٰ سے ہے، آپ کا امام حسین ہے، آپ ابو الفضل العباس جیسے با وفا بیٹے کا ماتم کرتے ہیں۔ خبردار ضمیر فروش نہ بننا، بزدل نہ بننا، لا تعلق نہ بننا، اور اربعین کے پوٹینشل کو دیکھے، طاقت کو۔ جن اسیروں کو یزید نے رسیوں میں باندھ کر حسین کی شکست کی علامت بنانے کے لیے ان اسیروں کو دربار یزید میں 3 دن تک کھڑا رکھا، رقاص، موسیقار، شرابیوں کو لا کر جشن منایا، حسین ہار گیا معاذ اللہ، اور یہ حسین کے اسیر بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، ضعیف بچے ہیں، لیکن اربعین کا پیغام زینب کبریٰ نے یزید کے اس منصوبے کو خاک میں ملایا۔ جس لشکر کو یزید نے حسین کی شکست کے لشکر میں بدلنے کی کوشش کی تھی، زینب نے انہی بندے ہوئے ہاتھوں سے، انہی یتیم بچوں سے، جن کے رخسار پر تماچوں کے نشان تھے، جو پیاسے بھی تھے، جن کے دل بھی زخمی تھے، سکینہ جیسے چھوٹے بچوں سے یزید کے قیامت تک کے شکست کے لشکر میں یزید کو بدلا، اور حسینیت کے مظلومیت کے لشکر کے غلبے کی فرصت میں اربعین و ان اسرا کی طاقت کو زینب کبریٰ نے استعمال کیا۔ ممکن ہے ہم تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن جن کا ہم